اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ تلک الرسل یعنی کہ قرآن شریف کا تیسرا پارہ، سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران مدنی سورہ ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورت کے اندر 200 آیات ہیں اور 20 رکوع ہے۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہے سورہ آل عمران۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اس سورت کے شروع میں سب سے پہلے حروف مقطعات ہے، اور وہی حروف مقطعات ہے جو کہ آپ نے سورۃ البقرہ کے شروع میں پڑھا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ یہ تو اس صورت میں ہوگا جب آپ یہاں پہ وقف کریں گے، اور یہاں پہ آپ ملا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی آیت نمبر 1 کو آیت نمبر 2 سے آپ ملائیں گے، تو اس وقت اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے: الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ میم کو لام سے ملائیں گے، میم اللہ، میم اللہ، میم یا زر می، میم لام زبر مل، میم اللہ۔ اور وقف کی حالت میں تو ظاہر ہے الف لام میم، اور چونکہ میم مشدد ہے تو اس پہ غنہ بھی آپ کو کرنا ہے۔ اور پھر جب آپ نے اس جگہ پہ وقف کیا تو اب یہ اللہ پڑھا جائے گا، اللہ۔ الف کے اوپر حرکت نہیں ہے، لیکن آپ یہاں پہ زبر دیں گے، اور زبر حمزہ لام زبر ال، لام کھڑا زبر لا، ہا پیشو اللہ۔ لا الہ، لا الہ غلط ہو جائے گا، اس پہ تھوڑا سا مد کریں گے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آیت نمبر 3: نزل علیک الکتاب بالحق، بالحق مصدقا لما بین یدیہ۔ یہ نرمی کے ساتھ حرف لین ہے، یائے لین ہے، نرمی کے ساتھ بولیں گے، بین یدیہ مصدقا لما بین یدیہ، وانزل التوراۃ، نون ساکن کے بعد زا ہے، اخفا ہوگا، والانجیل۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ آیت نمبر 4: من قبل ہدی للناس، نون مشدد ہے، غنہ کیجئے، للناس، وانزل الفرقان، نون ساکن کے بعد زا ہے، اخفا ہوگا، اور فرقان میں را کو پر کیجئے، وانزل الفرقان۔ ان الذین کفروا، کفروا را کو پر بھی کریں گے، اور واو مدہ ہے، تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھیں گے، نون مشدد ہے، غنہ کریں گے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، لام کو باریک پڑھیں گے، لفظ اللہ کے لام سے قبل زیر ہے، باریک پڑھیں گے۔ لہم عذاب شدید، عذاب شدید، اخفا کریں گے، تنوین کے بعد شین ہے، یہاں پہ اخفا ہوگا، اور وقف کی حالت میں شدید، اور اگر اس جگہ پہ وقف نہیں کرتے تو پھر ادغام مع الغنہ ہوگا،
تنوین کے بعد واو ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، اس وقت اس طرح سے پڑھیں گے ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ شدید واللہ عزیز ذو انتقام. عزیز اخفا ہوگا، تنوین کے بعد ذا ہے، ذو انتقام نون ساکن کے بعد تا ہے، دونوں جگہ پہ اخفا ہوگا. پوری آیت اس طرح پڑھیں من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. آیت نمبر 5 ان اللہ، نون مشدد ہے، غنہ ہوگا، لام کو پر کیجئے. ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الأرض لا يخفى عليه شيء في الأرض. را ساکن سے قبل زبر ہے، اس جگہ پہ را کو پر کریں گے. ولا في السماء ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. آیت نمبر 6 هو الذی یصورکم، واو مشدد ہے، سختی کے ساتھ اسے ملائیں گے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. آیت نمبر 7 هو الذي أنزل عليك الكتاب هو الذي مد منفصل ہے، انزل نون ساکن کے بعد زا ہے، اخفا ہوگا. عليك الكتاب منہ میں اظہار ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا ہے، اظہار ہوگا. آیات محکمات، آیات تنوین کے بعد میم ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا. محکمات ہن، تنوین کے بعد حروف حلقی ہے، اظہار ہوگا، نون مشدد ہے، غنہ ہوگا. آیات محکمات ہن ام الکتاب، میم مشدد ہے، غنہ ہوگا، نون مشدد اور میم مشدد، یعنی وہ نون جس پہ تشدید ہو اور وہ میم جس پہ تشدید ہو، دونوں نون مشدد اور میم مشدد کہلاتا ہے. قرآن شریف میں جہاں پہ بھی آوے اس پہ غنہ ہوگا. ہن ام الکتاب وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ، وَأُخَرُ را کو پر کیجئے، متشابہات. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين، میم مشدد ہے، غنہ ہوگا. فی قلوبہم زیغ فیتبعون، تنوین کے بعد فا ہے، اخفا ہوگا. زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة، نون ساکن کے بعد ہا ہے، اظہار ہوگا.
با میں قلقلہ ہوگا، منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ، وب با میں قلقلہ ہوگا، وابتغاء تأویلہ، تا کے بعد الف کے اوپر جزم ہے، جب بھی الف کے اوپر جزم ہو تو وہ حمزہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ جھٹکا ہوگا، وابتغاء تأویلہ وما يعلم تأویلہ الا اللہ، یہ جو میم ہے، یہ گول والی میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے، والراسخون فی العلم، والراسخون فی العلم یقولون آمنا به، واو دونوں واو ساکن سے قبل پیش ہے، یہ واو مدہ ہے، تھوڑا سا کھینچیے، یقولون آمنا به، نون مشدد ہے، غنہ ہوگا، آمنا به کل من عند ربنا، میم مشدد ہے، غنہ ہوگا، کل من، نون ساکن کے بعد عین ہے تو اس جگہ پہ اظہار ہوگا، من عندی، اور نون ساکن کے بعد دال ہے، یہاں پہ اخفا ہوگا، کل من عندی ربنا، ربنا را کو پر کیجئے، وما يذکر الا اولو الالباب، یہ جو واو ہے اسے نہیں پڑھیں گے، اولل نہیں بولیں گے بلکہ اولو الالباب، یہ واو پھر دونوں الف یہ نہیں پڑھی جائیں گی، وما يذکر الا اولو الالباب، پوری آیت اس طرح سے پڑھیں، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ آیت نمبر 8، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا میں را کو پر کیجئے، ربنا نون الف زبر نا تھوڑا سا کھینچیں گے، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا، وہب با میں قلقلہ ہوگا، وہب لنا من لدنک رحمہ، میم نون ساکن کے بعد لام ہے، ادغام بلا غنہ ہوگا، ابھی تک آپ نے اوپر واو دیکھا تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد 4 حروف یا واو میم نون جب آئیں گے تو ادغام مع الغنہ ہوگا، اور نون ساکن اور تنوین کے بعد 2 حروف یعنی لام اور را جب آئیں گے تو ادغام بلا غنہ ہوگا، تو من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اور اگر ملا کے پڑھیں گے تو رحمتن انک، اس جگہ پہ اظہار ہوگا، تنوین کے بعد حروف حلقی آئے تو رحمتن انک انت الوہاب۔ اور یہ جو آیت ہے یہ ایک جامع دعا ہے، اسے دعا کے طور پر اسے یاد کر لیں زبانی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
إنك أنت الوهاب. آج سورت آل عمران ابتدا ہوئی، شروع کیا گیا آیت نمبر 1 سے لے کر کے آیت نمبر 8 تک سورہ آل عمران پڑھایا گیا ہے. اس سے قبل آپ سورۃ البقرہ پڑھ رہے تھے. سورۃ البقرہ کے بعد یہ سورہ آل عمران، یہ قرآن شریف کا تیسرا سورہ ہے. سب سے جو پہلی سورہ ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد دوسری سورہ سورۃ البقرہ ہے. اب یہ تیسری سورہ سورہ آل عمران ہے جو کہ آپ کا آج کا سبق ہے جسے شروع کیا گیا. اسی طریقے سے انشاءاللہ قرآن شریف کا یہ سبق کا سلسلہ اللہ نے چاہا تو جاری رہے گا. آپ لوگ سبق میں شرکت کریں. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.